وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ اب ایسے کرنی بھی کھڑے ہوں گے، اللہ اللہ ہیں، بلال حبشی بھی کھڑے ہوں گے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوں گے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوں گے، علی مرتضیٰ شیر خدا بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے میرے داتا علی حجویری بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے ہیں، میرے بلے شاہ سرکار بھی کھڑے ہوں گے نا وہاں پر، اور وہاں پر جتنی اولیاء اللہ سارے کھڑے ہوں گے۔ بابا فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ قیامت والے دن اولیاء اللہ کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کرے گا، صرف اس لیے کہ ان کی برکت سے جہنم کی آگ ان کی حیا سے بلند نہیں ہوگی۔ یہ وہاں پر کھڑے ہوں گے، جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ جنت میں جاتا چلا جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا مزہ تو اس میں ہے نا، مزہ اس میں ہے کہ اس میں نہ مانے۔ مزہ تو اس میں ہوگا نا، مزہ تو اس میں ہوگا۔ اس دن بھی کہ نہیں میں داتا تیری نہیں مننی ہے، میں داتا میں نے نہیں تیری ماننی، میں تو تجھے مشرک کہتا تھا۔ مزہ تو پھر ہے نا۔ اگلی بات بھی سنیں، روزے داروں آپ غور سے سنو، جو روزے دار ہوں گے نا کل کو بروز قیامت، کس دن بلا؟ بروز قیامت اللہ کے دسترخوان سے کھائیں گے۔ اللہ کس کے دسترخوان سے؟ رب کے دسترخوان سے۔ آؤ سنو ذرا، اللہ کے دسترخوان سے کھائیں گے۔ سوچو تو صحیح ذرا، انبیاء کا دسترخوان علیحدہ ہوگا علیہ السلام، کن کا دسترخوان؟ انبیاء کا دسترخوان علیحدہ ہوگا، اور صحابہ کا دسترخوان علیحدہ ہوگا، اولیاء کا دسترخوان بھی بچھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری باری داتا کے آمنے سامنے آ جائے، دسترخوان کے ادھر میرے داتا بیٹھے ہو، ادھر لوریوں میں سے کوئی لوریا بیٹھا ہو، ایسا تو بابا فرید بھی تو وہیں ہوگے نا بابا جی، غوث الاعظم بھی تو وہیں ہوگے نا، حضرت امام بخاری بھی تو وہیں ہوں گے نا، امام مالک بھی تو وہیں ہوں گے نا۔ جو روزے دار اور اعتکاف کے اندر بیٹھنے والے کل بروز قیامت اللہ کے دسترخوان سے کھانے کھائیں گے۔ خدا کی قسم آپ خوش نصیب ہیں، کل بروز قیامت اب اللہ کے دسترخوان سے کھانا کھائیں گے۔ دعا کرو داتا کے سامنے باری آ جائے یار، ہے نا۔ پھر کیا ہوگا؟ داتا یہ جوری کھاؤں گے، اللہ مالکہ یہ بھی لاہور میں رہتا تھا، یہ میرا لاہوریا ہے نا، ادھر ہی رہتا تھا، وہاں پہ لازمی شاہ رخ عالم علیہ رحمہ بھی ہوں گے نا، ہے نا۔ بابا جی وہاں تو آخر اللہ کے ولی تو موجود ہوں گے نا۔ ہم ان کو ولی کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے، یہ بھی غور سے سنیں۔ ہم تو یہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سارے نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نبیوں کو نبی نہ بناتا تو نبی نہ بناتے۔ ولایت تو بہت نیچے والا رتبہ ہے نا۔ پھر پتہ چلے گا شفاعت چیز کیا ہے۔ پھر قیامت والا دن ہوگا تو میرے نبی پاک علیہ السلام کیا فرمائیں گے شفاعت کے بارے میں؟ گزرے ہوں گے سارے لوگ ہیں، سرکار فرما دیں گے فرشتوں چھوڑ دو، یہ تو انوار مدینہ میں بیٹھا کرتا، کہاں بیٹھتا تھا یہ تو انوار مدینہ اعتکاف بیٹھتا تھا، اس کو جانے دو یار۔ کم از کم بابا جی نام تو شامل ہوگا نا اعتکاف بیٹھنے والوں میں۔ کل بروز قیامت ایسے لوگوں میں تو نام شامل ہوگا نا جو اللہ کے گھروں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ بات صوفی شوکت قادری کی نہیں ہو رہی، بات اللہ کے گھر کی ہو رہی ہے بھائی۔ اللہ کے گھر میں آپ اعتکاف بیٹھے، میرے گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھے۔ کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا ملائکہ جو میرے گھروں میں اعتکاف بیٹھنے والے ان کو نام علیحدہ کر دو، ان کا مقام علیحدہ بنا دو۔ کم از کم وہاں پہ انوار مدینہ میں بیٹھنے والوں کا نام تو شامل ہوگا نا بابا جی۔ یہ میں کچھ جذباتی باتیں نہیں کر رہا، یہ آپ کی نیند دور دیکھ کر میں اپنی نیند دور کر رہا ہوں۔ اس لیے بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں دن گنتی کے رہ گئے یار، کتنے دن رہ گئے ہیں بابا جی، اب کیا رہ گیا باقی؟ اگر خدا نہ خواستہ بغیر بخشش کے نکل گئے تو کیا فائدہ ٹائم ضائع کرنے کا؟ وہی گند لے کے آئے تھے، اسی گند کو لے کے چلے گئے تو کیا فائدہ یار؟ چکڑ سے بھرے ہوئے تھے نا، اسی حالت میں چلے گئے، کیا فائدہ ہمارا؟
اگر ابھی بھی زندگی ویسے گناہوں کی دلدل میں گزارنی ہے تو کیا فائدہ پھر؟ اعتکاف بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گنے چنے تو دن رہ گئے میرے بھائی، کتنے دن رہ گئے؟ سوچ ذرا سنے. اور اگر مالک ناراض تھا اور ناراض ہی رہا تو پھر کیا بنے گا؟ اپنے گناہوں کو نہ چھوڑا، بری علت کو نہ چھوڑا، برے کام کو نہ چھوڑا تو کیا فائدہ پھر بیچنے کا؟ اپنی وہی عادت بنائے رکھی، جھوٹ بولنا، جھوٹے لطیفے سنانا، ہنسی خوشی مذاق کرنا، اگر وہی عادت بنی رہی تو کیا فائدہ پھر؟ اہو ہم تو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے منتظر ہیں نا. یہ دعا کرو قیامت والا دن ہو نا تو نبی پاک علیہ السلام کی جب سواری گزرے تو آقا کریم علیہ السلام بس اشارہ کر دیں، نبی علیہ السلام اشارہ کر دیں، چھوڑ دو یہ بھی میرا امتی ہے. یہ دعا کرو کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں سب کو تو نبی علیہ السلام کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ اشارہ کر دیں. خدا را چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو کاٹ کے گندی نالی میں نہ پھینکا کرو یار. ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام چہرہ دے کے چہرہ پھیر جائیں، ایسا گندا میرا امت ہی نہیں ہو سکتا. اور قیامت والا دن ہوگا نا، قیامت والا دن ہوگا، پتہ اس دن چلے گا کہ کون کس کردار کا مالک ہے، جب سارے معاملے کھول کے سامنے آ جائیں گے. حضرت جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اللہ مجھے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اندھا اٹھانا کہ میں ان گناہ گار آنکھوں سے دنیا میں گناہ کر کر کے ان کو سرکار کا چہرہ دیکھوں ان گناہ گار آنکھوں سے. پھر ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے پیش نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام مجھے دیکھ کے کہہ دے کہ اتنا گندا میرا امتی آ گیا ہے. میرے بھائی اعتکاف بیٹھا ہے، گنتی کے دن رہ گئے، اب تو رمضان کی گھڑیاں بھی بیت گئی نا. روزے کی حالت میں تو یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، خالق کو تو یہ بات بڑی پسند ہے نا. تو اس سے آگے والی آیت جو تھی وہ میں یہ اس لیے آپ کو سنائیے کہ قیامت والے دن شفاعت نبی علیہ السلام بھی کریں گے. آگے والی صورت ہے نازیات، اس کی 40 آیتیں ہیں، رکوع اس کے 2 ہیں، کلمات 197 ہیں، حروف اس کے 753 ہیں. کفار کی روحیں سختی سے نکالی جائیں گی جبکہ مومن کی روح آسانی سے نکالی جائے گی. کفار کی روحیں سختی سے نکالی جائیں گی. بروز قیامت انسان کے کارناموں کی فلم سب کے سامنے پیش کر دی جائے گی. اللہ اتھے عملاتے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی. آئے ہائے اس صورت کے اندر 2 مضامین ہیں. 2 ایک تو یہ بتایا کہ کافروں کی روح کیسے قبض ہوتی ہے اور ایک یہ بتایا گیا کہ مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے. اگلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ ہر کسی کا انسان کا سارا نامہ اعمال فلم کی طرح سامنے چلا دیا جائے گا. اللہ کافر کی روح اتنی جلدی قبض نہیں ہوتی، فرشتے اس کی رگوں کے اندر گھستے ہیں اور کھینچتے ہیں اس کی روح کو. پھر اور اس کو آسان لفظوں میں ایسے بیان کیا گیا ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم ہے کہ کسی جو گناہ گار اور پاپی ہوتا ہے اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ فرمایا کہ کسی خاردار جھاڑی پر کپڑا ڈال دو، ململ کا کپڑا نما، جب سارے کانٹے اس میں پیوست ہو جائیں پھر زور سے اس کو کھینچو، جیسے اس کا ایک ایک ریشہ علیحدہ ہو جاتا ہے ایسے گناہ گار بندے کی روح کے وقت اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائی سوچ ذرا، آج ہم تو احساس کرتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، دیکھ کیجئے گی جو ہو جائے گی. میرے بھائی بڑا مشکل کام ہے.